أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وقال نبينا الكريم عليه أفضل التحيات والتسليم هي شفاء لكل داء صدق الله العظيم وبلغنا الرسول النبي الأمي المكين المجيد الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و ثنا کے بعد فاضل جلیل حمید العلماء زاد اللہ لہ شرفا و حاضرین مجلس میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جل مجدہ آپ سب کی اس عقیدت کو، اس محبت کو، اس جذبہ عشق کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس والہانہ محبت کو قبول فرمائے. میں نے آج کے لیے جس ٹاپک کو سلیکٹ کیا وہ ہے ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شفاء امراض، ریممبرنس آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ کیور فار آل ڈیزیزز. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تذکرہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس حضور کا نام لینا یہ علاج ہے، یہ شفا ہے. حضور کا فقط نام لینا، اللہ کے رسول کا تذکرہ کرنا. محافل میلاد کے سیلیبریٹ کرنے کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس سے مختلف مریض مرض سے، مختلف بیمار مختلف بیماریوں سے نجات پاتے ہیں، اور یہی امت کے لیے، ان کے ہر پرابلم کے لیے، ان کے ہر ڈیفیکلٹی کے لیے بیسٹ اور فائنل سلوشن ہے. سو یہ بات ذہن نشین فرما لے. میں نے بارہا اپنے خطابات میں اور خطبات میں یہ بتایا کہ بیماری دو طرح کی ہوتی ہے. ایک المرض الحسی، کیا؟ المرض الحسی، physical disease which is related to the physical body. جسم کی بیماری جو آپ کے اس جسم سے اور بدن سے ریلیٹڈ ہوتی ہے. نمبر 2 المرض الروحانی. بولیے کیا؟ المرض الروحانی، the spiritual disease which is related to the soul, which is related to the human spirit. وہ بیماری جو آپ کی روح میں ہے، جو آپ کے روح میں ہے، یعنی روح بیمار ہوتی ہے. جیسے جسم بیمار ہوتا ہے تو اس طرح روح بھی بیمار ہوتی.
پھر جسم کے لیے بھی ایک ڈاکٹر ہے، فزیشین یا پھر اسپیشلسٹ. تو اس طرح روح کے لیے بھی ایک ڈاکٹر ہے. روح کے بھی عام ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں، پھر ان کا اسپیشلسٹ بھی ہوتا ہے. جیسے میڈیکل سائنس کے مختلف برانچز ہیں، تو اسی طرح جو اسپریچول ڈیزیز ہے اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے اس کے بھی مختلف برانچز ہیں. جس طرح کبھی میڈیکل سائنس کے کسی ایک برانچ میں فار ایگزامپل ہارٹ ڈیزیز، دل کے جو امراض ہیں، اس میں ایک اسپیشلائزیشن ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہارٹ اسپیشلسٹ ہے. تو اسی طرح تصوف میں اور اسلام میں بھی ہارٹ اسپیشلسٹ ہوتا ہے، دل کا اسپیشلسٹ ہوتا ہے. جیسے دل کی بہت ساری بیماریاں وہ ہیں جو فزیکل ڈیزیزز ہیں، تو اس طرح دل کی بہت ساری وہ بیماریاں ہیں جس کو ہم کہتے ہیں اسپریچول ڈیزیزز. اب آپ کو معلوم ہے کہ بیماری کے بعد ہمیں نیڈ ہے ڈاکٹر کی، ضرورت ہے ڈاکٹر کی، خواہ وہ جسم کی بیماری ہو خواہ وہ روح کی بیماری ہو. وی نیڈ اے ڈاکٹر، ہمیں ایک ڈاکٹر کی حاجت ہوتی ہے. سو قرآن کریم، فرقان حمید اور پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، آپ کے افکار، آپ کے انظار، آپ کی تعلیمات، آپ کے نظریات اور آپ کی ٹیچنگز، اس میں آپ کے اس جسم کی مختلف بیماریوں کا علاج ہے، یعنی فزیکل ڈیزیزز کا. اسی طرح آپ کی روح کی مختلف بیماریوں کا علاج ہے، اسپریچول ڈیزیزز. سو کتاب و سنہ، قرآن اینڈ سنہ are cure for all diseases, physical diseases or spiritual diseases. قرآن اور رسول اللہ کا پورا نظام، آپ کی سنت، یہ آپ کی ساری بیماریوں کا علاج ہے. اس وقت مجھے معلوم ہے موریشس میں طرح طرح سے لوگ آتے ہیں. کل ایک صاحب آئے، انہوں نے اپنی بہن کے حوالے سے بتایا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، اب ڈاکٹروں کے پاس کوئی اس کا علاج نہ رہا. ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ کی میڈیکل سائنس ہے، پھر ماڈرن میڈیکل سائنس ہے، وہ کسی علاج میں فیل ہو جائے، لیکن جو مصطفیٰ کا میڈیکل سائنس ہے، جو حضور علیہ السلام کا وہ روحانی نظام علاج ہے، وہ کبھی بھی فیل نہیں ہوتا اور کبھی بھی ناکام نہیں ہوتا. ہاں اگر اس کا ایفیکٹ نہ ہو تو وہ جو ڈیفیکٹ ہے وہ ہم میں ہے. ڈیفیکٹ جانتے ہیں نا، جس کو آپ ڈیفو بولتے ہیں، عیب، وہ عیب ہم میں ہے. وہ کمزوری، جو ویکنیس ہے وہ ہم میں ہے. علاج جو اللہ نے بتایا، اللہ کے رسول نے بتایا، وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. آپ کیا کہتے ہیں، پینا دتلا دو، یہی بولتے ہیں نا، پینا there is no doubt، اس میں کوئی شک نہیں ہے. بس زبان کا فرق ہوتا ہے. کس کا؟ زبان کا فرق ہوتا ہے. میرے استاذ، میرے ماموں شیخ الحدیث جامع المعقول والمنقول علامہ افتخار احمد قادر رضوی نور اللہ مرقدہ، جو بقی شریف میں محبہ خواب ہیں،
حج کے موقع پہ میں ساتھ تھا اور مکین گنبد خضرا کے پاس ان کا وصال عصر بعد ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ پہلے زمانے میں جو طلباء ہوتے تھے، علماء جو مسجد میں پڑھتے تھے، آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں کھانے پینے کے کافی مسائل ہوتے، نہ کھانے کو ہوتا نہ پینے کو ہوتا، علماء بھوک و پیاس برداشت کر کے دین کا علم سیکھتے سکھاتے تھے۔ تو ایک دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ اسٹوڈنٹس تھے دین کے مسجد میں، ان کے پاس نہ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا۔ اس مسجد میں اللہ کا ایک ولی تھا مجذوب، اس کے پاس آئے کہ حضرت بھوک ہے، پیاس ہے۔ فرمایا اچھا پانی لاؤ۔ انہوں نے برتن میں پانی دیا، انہوں نے پڑھ کے دم کیا۔ دم کے بعد، پھونکنے کے بعد جو سفلے سفلے کے بعد جو دیکھا تو وہ پانی نہ تھا، وہ شہد ہو گیا۔ جی میل بولتے ہیں نا اس کو، شہد ہو گیا۔ اب انہوں نے اس بزرگ سے پوچھا، اس مجذوب سے، کہ آپ نے پڑھا کیا ہے؟ اس نے کہا جو بھی پڑھا ہے تمہیں شہد مل گیا نا، تمہارے کھانے پینے کا انتظام ہو گیا۔ اس نے کہا نہیں، آپ کو بتانا ہے۔ بہت زیادہ انسسٹ کیا تو اس نے کہا کہ میں نے اس پہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھا ہے۔ نیکسٹ ٹائم طلباء تھے، انہوں نے کہا یہ سورہ اخلاص تو پڑھنا آسان ہے، اب ہمیں اس مجذوب اور ولی کی کیا حاجت ہے، ہم خود ہی پڑھ کے پانی پہ دم کر دیں گے، وہ شہد ہو جائے گا۔ نیکسٹ ٹائم انہوں نے پانی لیا اور خود پڑھتے چلے گئے، ڈھکن بند تھا اس پہ، پڑھتے گئے، جب کھولا وہی پانی، پھر پڑھا، پھر کھولا وہی پانی۔ اس بزرگ کے پاس آئے، مجذوب کے پاس، کہا کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی ہے اور وہ پانی سے شہد ہو گیا، ہمیں تو سورہ اخلاص پڑھتے صبح سے شام ہو گئی، پانی ویسے کہ ویسا ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ سورہ اخلاص تو وہی ہے لیکن زبان ولی کی نہیں ہے، زبان مجذوب کی نہیں ہے۔ تو قرآن و حدیث کا علاج تو وہی ہے جو صدیوں پہلے تھا، لیکن ہماری زبان میں وہ تاثیر نہ رہی، ہماری زبان میں وہ تاثیر نہ رہی۔ قرآن کریم فرقان حمید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، اس کے بہت سے نام ہیں سورہ الفاتحہ کے۔ علامہ بیضاوی نے بیضاوی شریف کے بالکل ابتدا میں سورہ فاتحہ کے ناموں میں سے ایک نام لکھا، سورۃ الشفا۔ بولیے کیا؟ سورۃ الشفا۔ پھر یہ حدیث لکھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہی شفاء لکل داء، آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں، ہی شفاء لکل داء، in which there is in Surah Fatiha a cure for all diseases۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ سورہ فاتحہ میں تمام بیماریوں کا علاج ہے، تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ ابھی کووڈ کا زمانہ گزرا ہے نا، کتنے مریض ہیں جو اس بیماری کا شکار ہوئے میرے پاس آئے، اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کے پانی کی برکت سے اور سورہ فاتحہ کی برکت سے ان بیماروں کو شفا دی۔ ابھی ایکسپیرینس ہوا، لیکن یقین کیا؟ بولیے، یقین ضروری ہے، زبان کی تاثیر ضروری ہے، شریعت اور سنت کی پابندی ضروری ہے، صبح و شام گناہوں سے بچنا ضروری ہے، صبح و شام نیکیوں میں ہونا ضروری ہے۔ زبان، قرآن وہی قرآن ہوتا ہے، لیکن زبان کی تاثیر سے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے،
زبان کی تاثیر سے اس کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ کوئی بھی مرض دنیا میں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج قرآن میں نہ ہو، کوئی بھی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج حضور علیہ السلام کی سنت میں نہ ہو۔ بلکہ ابھی اس پہ ریسرچ ہوئی اور کافی بکس بھی آئیں مختلف زبانوں میں، لینگویجز میں، قرآن، حدیث اینڈ میڈیکل سائنس۔ جیسے رات میں نے خطاب میں بتایا کہ حدیث پاک میں ہے کہ کسی سے اسمائلنگ فیس سے ملنا، مسکراتے چہرے سے ملنا، یہ صدقہ ہے۔ کیا؟ صدقہ ہے۔ اس پہ بھی میڈیکل سائنس نے اس حدیث پہ ریسرچ کی ہے اور یہ لکھا کہ جہاں اسمائلنگ فیس سے ملنے کے اسپریچول بینیفٹس ہے، وہاں فزیکل بینیفٹس بھی ہیں۔ جہاں اس کے روحانی فوائد ہیں اور منافع ہیں، وہاں جسم کے بھی فوائد اور منافع موجود ہیں۔ سو قرآن کی ابتدا سورہ الفاتحہ سے ہوئی اور سورہ فاتحہ شفا ہے۔ آپ نے میرا خطاب پچھلے سال کا علیمیہ کا تفصیل سے سنا ہوگا، میں نے اس میں کویسچن کیا تھا، وہ یہ تھا کہ وائی سورہ فاتحہ از اے کیور فار آل ڈیزیزز، کہ سورہ فاتحہ تمام بیماریوں کا علاج کیوں ہے، تمام بیماریوں کی شفا کیوں ہے؟ تو میں نے کہا کہ there are many reasons behind it، بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے علل ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ سورہ فاتحہ ابتدا سے لے کر انتہا تک جہاں اللہ کا ذکر ہے، وہاں سورہ فاتحہ ابتدا سے انتہا تک رسول اللہ کا ذکر ہے۔ تو ریزن کیا ہوا؟ ریزن یہ ہوا کہ سورہ فاتحہ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ ہے، اس لیے وہ ہر بیماری کی شفا ہے، ہر بیماری کی شفا ہے۔ آپ کہتے ہیں نا کہ ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، بولی ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ تو درود ہر مرض کی دوا کیوں ہے؟ اس لیے کہ درود ذکر مصطفیٰ ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، the coolness of my eyes in نماز، in prayer، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ نماز قرآن میں اقیم الصلاۃ لذکری، اور people establish صلاۃ، establish نماز for my remembrance۔ فرمایا لوگوں، اللہ نے فرمایا میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ حضور نے کیا فرمایا؟ کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب یہاں پھر وہی سوال کہیں کہ why صلاۃ is the coolness of the eyes of رسول اللہ، کہ نماز حضور علیہ السلام کے ذکر کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیوں ہے؟ تو جواب وہی ہوگا because of ذکر اللہ، because of remembrance of اللہ۔ نماز آنکھوں کی مصطفیٰ کی ٹھنڈک اس لیے ہے کہ نماز میں اللہ کا ذکر ہے، اور میلاد مومن کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بولیے کیا؟ محفل میلاد is the coolness of the eyes of believers۔ why؟ اس لیے کہ محفل میلاد میں رسول اللہ کا ذکر ہے، ہے حضور کے تذکرے، اس میں حضور کے فضائل کا بیان ہوتا ہے، حضور کے شمائل کا بیان ہوتا ہے، حضور کے کمال کا بیان ہوتا ہے، حضور کے محامد کا بیان ہے، حضور کے محاسن کا بیان ہے، آپ کی صورت کا بیان ہے، آپ کی سیرت کا بیان ہے۔ اور آپ کی صورت پر اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ کا ایک شعر سنا کر ایک درود بتا کے میں انشاءاللہ گفتگو ختم کروں گا۔ سلام کے بعد دعا اور انشاءاللہ پھر نماز با جماعت، نماز کی پابندی کیجیے۔ آپ میں سے آج جس کی فجر مس ہوئی ہے تو خدا کے لیے وہ ظہر کی نماز کے ساتھ ساتھ 2 رکعت فجر بھی ریپلیس کر لیں، نماز کو مس مت کیجیے۔
آج کے بعد آپ کی کوئی نماز مس نہیں ہونی چاہیے، جماعت مس نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ آج کے بعد نماز کے پابند ہو گئے، شریعت و سنت کے پابند ہو گئے، تو آپ سمجھ لیں کہ انشاءاللہ آپ کا یہ آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں بولیے قبول ہو گیا۔ قرآن کریم فرقان حمید سورہ مریم کی ابتدا ان حروف مقطعات سے ہوتی ہے، آپ میرے ساتھ پڑھیں، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ کتنے حروف ہو گئے؟ 5۔ اب اس کی تفسیر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اس کی تفسیر اعلیٰ حضرت نور اللہ مرقدہ نے فرمائی، میرے ساتھ پڑھیں، کاف گیسو، ہا دہن، یا آبرو، آنکھیں عین صاد، آنکھیں عین صاد، کاف ہا یا عین صاد ہے ان کا چہرہ نور کا، ان کا چہرہ نور کا۔ اب ایک طرف آپ قرآن میں کاف ہا یا عین صاد پڑھیں اور ایک طرف حضور کے چہرے کا تصور کریں، تو جو کاف ہا یا عین صاد ہے یہی مصطفیٰ کا مکڑا ہے، یہی مصطفیٰ کا چہرہ ہے، یہی مصطفیٰ کا رخ زیبا ہے، یہی مصطفیٰ کا رخ والفجر ہے، یہی مصطفیٰ کا رخ والنجم ہے۔ یہ حضور کا چہرہ ہے، حضور کا چہرہ ہے۔ کاف سے مراد کیا؟ کاف سے مراد گیسو، حضور کے بال مبارک ہیں، حضور کے بال مبارک ہیں، اور ہا سے مراد دہن، حضور کا منہ مبارک ہے، بولیے کیا؟ اور یا سے مراد حضور کے آبرو ہیں، جس کو آئی بروز کہتے ہیں، یہ آبرو ہیں، اور عین صاد سے مراد حضور کی دونوں آنکھیں ہیں، بولیے کیا ہیں؟ حضور کی دونوں آنکھیں ہیں۔ اب سورہ مریم ہے، سیدہ مریم طیبہ طاہرہ علیہ السلام اللہ کے عظیم اولیاء میں سے ہے، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، طیبہ طاہرہ ہے۔ اب سورت ان کی ہے، سورت ان کی ہے، لیکن اس سورت کی ابتدا سورت مصطفیٰ سے ہوئی۔ معلوم ہوا کہ ایک طرف قرآن کی صورتیں ہیں، ایک طرف حسن مصطفیٰ کی صورت ہے، بس قرآن کی صورتوں کے حسن کو دیکھتے جائیں اور صورت مصطفیٰ کو سامنے لاتے جائیں۔ اس لیے قرآن سے عشق کیجئے، قرآن سے محبت کیجئے، قرآن کو پڑھا کیجئے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ جس کو حضور کے دیکھنے کا شوق ہو، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہو جائے، حضور کو دیکھ لے، تو وہ قرآن کو اٹھا کے دیکھا کرے، اس لیے کہ جو حسن مصطفیٰ کائنات میں پھیلا ہوا ہے، جو چہرہ مصطفیٰ کا حسن ہے، قرآن نے وہ سارے حسن اپنے اندر سمو دیے ہیں، سارے حسن اپنے اندر سمو دیے ہیں۔ اس لیے ضرورت نوجوانوں اس بات کی ہے کہ گناہوں سے بچو، عیاشیوں سے بچو، بدماشیوں سے بچو، اور یہ نشے تماشوں سے، بے حیائی کے کاموں سے بچو۔ زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت کم ہے، نہ جانے کب دنیا سے جانا ہو، نہ جانے کب دنیا سے جانا ہو، کب بلاوا آئے۔ دعا کریں کہ جئیں تو ذکر مصطفیٰ کرتے ہوئے اور مریں تو ذکر مصطفیٰ کے لیے۔ دعا کریں ہمارا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہو، ہمارا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہو، قیامت کے دن قبروں سے اٹھنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہو، حشر کی طرف جانا بھی مصطفیٰ کے لیے ہو، اور جنت میں جانا بھی مصطفیٰ کے لیے۔ اس لیے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا، تجھ اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ اونچی آواز سے سب بولے جن کا، ہم رسول اللہ کی۔ نہیں، مزہ نہیں آیا۔ یہاں خانقاہ میں آپ بیٹھے ہیں، آپ کو جوش آنا چاہیے۔ آپ اگر چیخیں گے بھی تو یہ رسول اللہ کے عشق میں ہے۔ کیا بولیے؟ حضور کے عشق میں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کبھی مفتی صاحب آپ کی آواز بلند ہو جاتی ہے، میں نے کہا میری آواز تو سنتے ہیں، لیکن میرا سینہ جو اندر دل ہے وہ تو نہیں دیکھ سکتے، وہ تو محبوب کے سامنے ہے۔ تو اونچی آواز سے بولے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔